السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 69 سے 72 تک کا ترجمہ و تفسیر جانا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 73 اور 74 کا ترجمہ و تفسیر جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلنا، پس کہا ہم نے، اضربوہ، مارو اسے، ببعضها، ساتھ اس کے بعض کے، کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ، زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، الموتى، مردوں کو، ویریکم، اور دکھاتا ہے تمہیں، آیاتہ، اپنی آیتیں، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، عقل کرو۔ پس کہا ہم نے کہ مارو اسے، ساتھ اس کے بعض کے، اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو، اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی آیتیں، تاکہ تم عقل کرو۔ ثم، پھر، قست، سخت ہوگے، قلوبکم، دل تمہارے، من بعد ذلک، اس کے بعد، فہی، پس یہ، کالحجارۃ، ہوگے مانت پتھروں کے، او اشد، یا زیادہ، قسوہ، سخت، وَإِنَّ، اور بے شک، من الحجارۃ، پتھروں سے، لما، البتہ، یتفجر، جاری ہو جاتی ہیں، منہ، اس سے، الانہار، نہریں، وَإِنَّ، اور بے شک، منہا، ان میں سے، لما، بعض، یشقق، پڑ جاتا ہے، فیخرج، پس نکلتا ہے، منہ، اس سے، الماء، پانی، وَإِنَّ، اور بے شک، منہا، ان میں سے، لما، البتہ، یہبط، گر پڑتا ہے، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل، بے خبر، اما، اس پر جو، تعملون، تم کرتے ہو۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا کیوں کہا تھا، اور وہ کون سی مخصوص گائے تھی جو بنی اسرائیل نے ذبح کی۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اب ان کی توبہ کی آزمائش ہونے لگی کہ یہ اپنی توبہ میں سچے بھی ہیں یا ابھی ان میں پرانے جراثیم موجود ہیں۔ گائے کا احترام باقی ہے یا نہیں؟ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا، مقتول کا وارث خود قاتل تھا، مگر وہ قتل کرنے کے بعد مدعی بن گیا، تو اس طرح وہ قتل ایک دوسرے کے ذمہ ڈالنے لگے، حتیٰ کہ یہ معاملہ موسیٰ علیہ السلام تک پہنچایا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ کچھ پتہ چل سکے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ گائے ذبح کرو، اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو لگاؤ، تو وہ خود زندہ ہو کر قاتل کے متعلق بتائے گا۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، تو ہمارا مذاق اڑاتا ہے، ہم مصیبت میں پھنسے ہیں، اور تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ تو پتہ چلا کہ کسی کا مذاق اڑانا جہالت ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الحجر آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وما، اور نہیں، یأتیہم، آیا ان کے پاس، من رسول، کوئی رسول، الا، مگر، کانوا، تھے، بہی، اس کے ساتھ، یستہزئون، مذاق کرنے والے، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر تھے اس کے ساتھ مذاق کرنے والے۔ تو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی ہیں ان کے ساتھ جو جاہل لوگ تھے وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کو ثابت ہو گیا کہ ایسا ہی کرنا پڑے گا تو ٹال مٹول کرنے لگے اور تفصیلات پوچھنے لگے۔ جس قدر وہ تفصیلات میں پڑھتے گئے اسی قدر پھنستے گئے، حتیٰ کہ ایک مخصوص گائے پر آ کر بات ختم ہوئی۔ اگر وہ پہلے ہی کوئی گائے ذبح کر دیتے تو معاملہ ختم ہو جاتا، مگر وہ ٹال مٹول کے چکر میں پھنستے گئے۔ آخر انہیں مخصوص رنگ اور خوبیوں والی گائے، جس کی تلاش میں وہ مجبوراً نکلے تھے، ایک یتیم بچے کی ملکیت میں ملی، جو اس کے باپ نے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جنگل میں اس دعا کے ساتھ چھوڑی تھی کہ یا اللہ، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو اس گائے سے اسے فائدہ پہنچانا۔ اس گائے کا پتہ اس لڑکے کو اس کی ماں نے بتایا تھا کہ یہ وہ بچیا ہے جو اب بڑی ہو چکی ہے، اور اس میں یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جن خوبیوں والی گائے انہیں درکار ہے، مگر ہم گائے کی قیمت ان سے یہ لیں گے
کہ اس کی کھال میں ہمیں سکے اور سونا بھر کر دیں، کیونکہ ان خوبیوں والی اور کوئی گائے نہیں ہے، لہٰذا ہمیں وہ یہ قیمت دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جب ان سے بات ہوئی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس قیمت پر راضی ہو گئے، اور وہ گائے ذبح کر کے جس طرح حکم دیا گیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا۔ تو مقتول نے تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو کر بتا دیا کہ میرا قاتل میرا اپنا وارث ہی ہے جس نے جائیداد کی لالچ میں یہ کارروائی کی ہے۔ اس طرح گویا بیک کرشمہ دو کار ہوئے، یعنی ایک کرشمے کے ساتھ دو کام ہوئے، ایک یہ کہ قدرت کا ایک نشان انہیں دکھایا، اور دوسرا گائے کا تقدس اور اس کی معبودیت پر کاری ضرب لگی۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر سخت ہوگے دل تمہارے یہ سارے معجزات دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل پتھروں کی مانند، بلکہ ان سے بھی سخت ہوگے۔ حالانکہ پتھروں میں سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے پانی نکل آتا ہے، بلکہ بعض سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، تم تو پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو۔ دلوں کا سخت ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ دلوں میں اثر پذیری کی صلاحیت ہی سلب ہو گئی ہے۔ یہ انفرادی اور اجتماعی تباہ کن حالت ہے۔ حالانکہ پتھروں میں بھی خشیت الہی ہوتی ہے، وہ ذکر الہی بھی کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تسبحو تسبیحاں بیان کرتے ہیں، لہو اس کے لیے، السماوات السبع ساتوں آسمان، والارض اور زمین، وما فیہن اور جو کوئی ان میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں ہے کوئی چیز، الا مگر، یسبح تسبیح بیان کرتی ہے، بحمدہ ساتھ اس کی تعریفوں کے، ولیکن اور لیکن، لا نہیں، تفقہون سمجھتے تم، تسبیحہم ان کی تسبیح کو، انہو بے شک وہ، کانا ہے، حلیمن بردبار، غفورا بخشنے والا۔ اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے اور نہیں ہے کوئی چیز مگر تسبیح بیان کرتی ہے ساتھ اس کی تعریفوں کے، اور لیکن نہیں سمجھتے تم ان کی تسبیح کو، بے شک وہ ہے بردبار بخشنے والا۔ اور کچھ پتھر خوف خدا سے بھی گر پڑتے ہیں۔